اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ یحشرہم ان کو لائے گا، واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم، للملائکتی فرشتوں کے لیے، اہاؤلائی کیا، ہاؤلائی یہ لوگ، ایاکم آپ سب، کانو یعبدون کانو جمع مذکر غائب فعل ماضی اور یعبدون جمع مذکر حاضر فعل مضارع، تو کانو یعبدون وہ سب لوگ عبادت کیا کرتے تھے، فعل ماضی استمراری، یملکو یملکو وہ مالک ہے، میم لام کاف وہ مالک ہے، تکذبون آپ سب جھٹلاتے ہیں، کاف دال با تکذبون آپ سب جھٹلاتے ہیں، و اور یوم دن، یحشرہم وہ جمع کرے گا ان سب کو، یعنی اللہ تعالی جمع کرے گا ان سب کو، ثم جمیعا سب کو، ثم پھر، یقول وہ فرمائے گا، للملائکۃ فرشتوں سے، اہاؤلائی کیا یہ ہیں، ایاکم ان کی، کانوا یعبدون وہ سب عبادت کیا کرتے تھے، یعنی کیا یہ لوگ ہیں جو آپ سب کی عبادت کیا کرتے تھے، للملائکۃ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اہاؤلائی کیا یہ ہیں، ایاکم آپ کی، کانوا یعبدون وہ سب عبادت کیا کرتے تھے، قالو وہ سب کہیں گے، قالو وہ سب کہیں گے، سبحانک آپ پاک ہیں، سبحانک آپ پاک ہیں، انت آپ، ولینا ہمارے آقا ہیں، من دونہم ان کے سوا، بل کانوا یعبدون الجن بلکہ وہ عبادت کیا کرتے تھے جنوں کی، اکثرہم ان میں سے اکثر، بہم مؤمنون جنوں پر ایمان رکھتے تھے، فالیوم پس آج کے دن، لا یملکو مالک نہیں ہے، بعضکم لبعض کوئی بھی ایک دوسرے کے لیے، نفعا ولا ضرا نفع کا اور نہ نقصان کا، وَنَقُولُ اور ہم کہیں گے، لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا تھا، ذُوقُوا چکھو، عذاب النار آگ کا عذاب، التی کنتم بہا تکذبون جس کو آپ جھٹلایا کرتے تھے۔
وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، یہ آیت تخویف اخروی ہے، اور اللہ تعالی فرما رہے ہیں، دنیا میں بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن کو یاد کرو جس دن ہم عابدوں اور معبودوں دونوں کو جمع کریں گے۔ یہاں عابد مشرکین مکہ ہیں اور معبود ملائکہ ہیں۔ یہ ملائکہ سے سوال ہوگا، کیا آپ کی پوجا آپ کے حکم اور آپ کی مرضی سے کی جاتی تھی؟ کیونکہ عبادت کے لیے فرشتوں کو سامنے رکھا ہے، اور یہ سوال فرشتوں سے کیا ہے، اس لیے کہ فرشتے ایک ایسی مخلوق ہے کہ جن میں کوئی بھی نافرمان، عاصی اور گناہگار نہیں ہے، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے مقرب اور فرما بردار ہیں۔ تو فرشتوں سے یہ سوال ہوگا کہ کیا یہ لوگ آپ کے کہنے اور آپ کے حکم پر، آپ کی مرضی پر آپ کی عبادت کرتے تھے؟ یا اس وجہ سے فرشتوں سے سوال ہوگا کہ فرشتے کائنات کے کئی کام اللہ کے حکم کی وجہ سے سنبھالے ہوئے ہیں، ان کی کئی ذمہ داریاں ہیں، تو لوگ ان کو اپنا معبود سمجھتے ہیں ان ذمہ داریوں کی وجہ سے۔ یا فرشتوں سے سوال اس لیے ہوگا کہ یہاں خاص طور پر خطاب عربوں سے ہو رہا ہے، تو عرب لوگ جو ہیں وہ فرشتوں کی پوجا کرتے تھے، اس لیے فرشتوں کے سوال جواب کا ذکر ہے۔ یا فرماتے ہیں کہ مبدأ شرک کی ابتدا فرشتوں کی پوجا سے ہوئی ہے، اس لیے فرشتوں کا ذکر کیا ہے۔ مشرک یہ سمجھتے تھے کہ یہی دیوتا، معبود اور بارگاہ خداوندی کے مقربین ہیں، یعنی فرشتے، اسی لیے ان کو یہ امید تھی کہ یہ فرشتے ہماری شفاعت کریں گے، اس امید پر وہ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اب چونکہ ان کو امید تھی، اور امید اسی میدان حشر میں سفارش کی تھی، اس لیے سوال ذکر کیا میدان حشر کے بارے میں کہ وہاں فرشتوں کی بھی بلایا جائے گا، اور ان کی عبادت کرنے والوں کو بھی، عبادت کرنے والوں کو نا امید کرنے کے لیے اور اتمام حجت کے لیے، تاکہ وہ جب جہنم میں چلے جائیں گے تو ان کے ذہن میں یہ خیال نہ رہے کہ فرشتے ہمیں بچا لیں گے، نا امید ہو کر جائیں جہنم میں۔ اس لیے فرشتوں سے سوال کیا جائے گا۔ فرشتے جواب دیں گے سبحانک، آپ پاک ہیں۔ یہ سبحانک تعجب کے وقت بولتے ہیں، یعنی ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں، یہ تو عجیب سی بات ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا کوئی شریک ہو، آپ کا کوئی سہیم ہو، آپ کو کوئی حصے دار ہو، اور پھر ہم تو نہ ایسا کہہ سکتے ہیں نہ ایسے ہیں۔ اس لیے انت ولینا من دونہم، اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ فرشتے ایک استغاثہ کر دیں گے ان مشرکوں کے خلاف کہ اس گھناؤنے جرم میں ہم بالکل شریک نہیں ہیں۔ ولی دوست کو کہتے ہیں، آقا کو کہتے ہیں، مالک اور غلام کو کہتے ہیں، تو فرشتے اس تعلق کا واسطہ دے رہے ہیں جو تعلق فرشتوں کا اللہ رب العزت کے ساتھ ہے کہ ہم غلام ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، ہم سے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم آپ کی نافرمانی کریں۔ یہ جو تعلق ہے یہ نافرمانی کے لیے مانع ہے۔ تو اب مشرکوں کو نا امیدی ہو جائے گی، اور فرشتے کہیں گے بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ جنوں کی پوجا کرتے تھے۔ عبادت کے لیے دو چیزیں لازمی ہوتی ہیں، ایک یہ کہ جو عبادت کر رہے ہیں وہ تابعداری کر رہے ہوں، اطاعت کر رہے ہوں، حکم مان رہے ہوں اپنے معبود کا۔ فرشتوں نے یہ حکم دیا ہی نہیں، یہ کام، اس کام پر جنوں نے لگایا ہے انسانوں کو کہ تم عبادت کرو غیر اللہ کی، اور جن اپنی عبادت کرواتے تھے۔
اور جو عابد تھے لوگ مشرک وہ مکمل طور پر ان کی اطاعت کر رہے تھے، اور جو معبود تھے یعنی جنات اور شیاطین وہ اس عبادت پر راضی اور خوش تھے۔ تو گویا کہ ہم نے نہ حکم دیا نہ ہم اس پر خوش ہیں، اور یہ حکم ان کو جنوں نے دیا اور وہ ان کی عبادت سے راضی بھی ہیں، تو یہ ہماری عبادت نہیں ہے بلکہ جنوں کی عبادت ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، سورۃ الجن میں ہے کہ ایک جن کہہ رہا ہے وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، اور یہ کہ کہتے رہے ہمارے نادان لوگ عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اللہ کے بارے میں خلاف حق باتیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ بھی ایسے تھے يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، جو جنوں کے کچھ لوگوں سے پناہ مانگا کرتے تھے اور وہ جنوں کی پوجا کے عادی تھے۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، سورۃ الصافات میں فرمایا کہ وہ اللہ اور جنوں کے درمیان رشتہ داری بتاتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، حالانکہ جنوں کو اس بات کا پورا یقین ہے کہ وہ حاضر کیے جائیں گے۔ تو یہ جنات جو ہیں ان کی پوجا کرتے تھے کچھ عرب لوگ، جیسے بنو خزاعہ کا ایک قبیلہ ملیح، یہ جنوں کی پرستش کرتا تھا، اور جن انہیں نظر بھی آتے تھے اور جن انہیں یقین دلاتے تھے کہ ہم فرشتے ہیں، ہم معاذ اللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اس وجہ سے یہ جنوں کی پوجا کرتے تھے۔ فرمایا فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، یہ تذلیل مجرمین اول، کہ آج کوئی بھی ایک دوسرے کو نفع نقصان نہیں دے سکتا، نہ معبود فائدہ دے سکتے ہیں اپنے عابدوں کو، نہ عابد نا امید ہو کر اپنے معبودوں کو نقصان دے سکتے ہیں، یعنی نہ دونوں جنت میں جا سکتے ہیں اور نہ ہی عابدوں کے کہنے پر معبودوں کی عذاب میں اضافہ ہوگا، یا عابدوں کا عذاب معبودوں پر بھی نہیں ڈالا جائے گا۔ تو یہ نفع ولا ضرّا، یہ دونوں چیزوں کا ذکر فرمایا۔ یا علماء کا خیال یہ ہے کہ نفع کا ذکر کرنا تھا، ضر عموم ملکیت کی نفی کے لیے فرمایا کہ کوئی بالکل مالک نہیں ہے، دونوں بے بس ہیں۔ سردار اپنے جنوں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور جن اپنے سرداروں کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور دونوں نا امید ہیں کہ کوئی نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور کہیں گے ہم ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ، چکھو آگ کا عذاب، الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، جسے آپ جھٹلایا کرتے تھے۔ یہ تذلیل مجرمین دوم ہے، جن لوگوں نے بغیر دلیل کے جنوں کی بات مان لی اور با دلیل پیغمبر کی بات ٹھکرا دی، با دلیل بات پیغمبر کی با دلیل بات ٹھکرا دی، انہیں فرمایا کہ ظالم ہیں۔ دلیل والی بات کو ماننا چاہیے تھا، بے دلیل بات کو چھوڑنا چاہیے تھا، انہوں نے بے دلیل بات کو مان لیا اور با دلیل بات کو ٹھکرا دیا۔ ظالموں کو فرمایا کہ آگ کا عذاب چکھو، اس لیے کہ آپ جھٹایا کرتے تھے۔ فرمایا وَيَوْمَ، اور جس دن يَحْشُرُهُمْ، وہ جمع کرے گا ان سب کو، ثم یقول، پھر فرمائے گا، للملائکۃ، فرشتوں سے، اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کیا یہ لوگ آپ کی عبادت کیا کرتے تھے؟ قالوا، وہ کہیں گے، سبحانک، آپ پاک ہیں، انت ولینا من دونہم، آپ ہمارے ولی ہیں ان کے سوا، بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ جنوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اکثرهم بہم مؤمنون، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان رکھتے تھے۔ فالیوم، پس آج کے دن،
لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا، آپ میں سے کوئی ایک بھی ایک دوسرے کو نفع اور نقصان کا مالک نہیں۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، ذُوقُوا عذاب النار، چکھو جہنم کا عذاب، التی کنتم بہا تکذبون، جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پہلے آخر میں کہا